میں اپنے دھیان میں کام میں لگی تھی، کچھ پریشان بھی تھی۔ ایک مریض کی حالت بہت نازک تھی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میری سہیلی میرے ساتھ کھڑی اسی مریض کے بارے میں بات کر رہی تھی اور مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تم نے یہ پیشہ کیوں اپنایا جب تم اس پیشے کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی؟ میں نے اس کو بتایا کہ یہ میری مجبوری تھی، ورنہ کس کا دل چاہتا ہے کہ ہر روز یہاں پر کسی نہ کسی کی موت دیکھے۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنا حوصلہ آ جاتا ہے ڈاکٹروں میں، مجھ میں تو آج تک نہیں آ سکا۔ میں تو آج بھی اسی بات پر رو رہی ہوں کہ کاش مجھے کوئی اور نوکری ہی مل جاتی۔ میں اور میری سہیلی آپس میں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب اچانک سے مجھے کمرے سے رونے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کام کرتے کرتے ایک دم ہڑبڑا گئی اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری سہیلی بھی ان چیخوں کو سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئی اور مجھے حوصلہ دینے لگی کہ ہمت کرو، ایسے ہمت نہیں ہارتے، اور جاؤ اس مریض کو دیکھو جا کے، ہمیں اسے رخصت بھی کرنا ہے اور پھر اس کی جگہ کسی اور نے بھی آنا ہے۔ زندگی کا سفر یہی ہے، اسی طرح ہی زندگی چلتی ہے۔ کیونکہ آج پھر وہی ہو رہا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی تو ہوتا آیا تھا۔ میں جس چیز سے بھاگنا چاہتی تھی، جس چیز سے ڈرتی تھی، بار بار وہی چیز میرے سامنے آ جاتی تھی۔ آج بھی باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ برسات کا موسم تھا، اسی لیے بارش کا ہونا عام بات تھی۔ کچھ تیز بارش کا خوف اور کچھ کمرے سے آنے والی چیخوں اور رونے کی آوازوں نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو میرا وہ بہت پرانا مریض، جس کو ٹھیک کرنے کی میں نے بہت کوشش کی تھی مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا، وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس شخص میں نہ جانے کیوں اتنی کشش تھی، مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ میں ہمیشہ اس کے آس پاس رہتی تاکہ اسے کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو میں اسے اسی وقت مہیا کر دوں۔ جب ہم ایک پیشے میں گھس جاتے ہیں تو ہمیں اس پیشے کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ جو اس پیشے کے ساتھ منسلک ہوں ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مریض کی موت نے میری آنکھیں بھر دیں۔ میں اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی مریض کے گھر والوں کو حوصلہ دینے لگی اور کہا کہ آپ لوگ حوصلہ کریں، اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، مگر یہ صرف وہی جان سکتے تھے جن کے اوپر یہ مصیبت گزر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنا ہر دل عزیز ہوگا ان کے لیے۔ آخر کیوں دنیا میں جو آتا ہے اسے واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے غیر تھی مگر پھر بھی مجھے اس کے جانے کا بہت دکھ تھا، اور وہ لوگ تو پھر اس کے گھر والے تھے، ان کے لیے یہ غم برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ یہی سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اس مریض کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی چمک اور رونق تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسکرا رہا ہے، ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ میں نے اس کو رخصت کیا۔ جب کوئی ایسا مریض دنیا سے چلا جاتا تھا جس کے ساتھ میرا بہت دل لگ جاتا تھا تو اس کے دنیا سے جانے پر میں ہمیشہ سوچتی کہ میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گی اور کوئی اور کام ڈھونڈ لوں گی، مگر پھر نہ جانے کیوں میں یہ نوکری چھوڑ ہی نہ پاتی تھی اور نہ ہی مجھے کہیں اور نوکری ملتی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں اب تک یہاں پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس مریض پر سفید چادر دیتے ہوئے میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ مریض جا چکا تھا مگر میں ابھی تک اس کی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے گھر میں تو کوہرام مچ گیا ہوگا، ہر طرف ماتم کا سما ہوگا، ہر کوئی اس کے جانے پر رو رہا ہوگا، مگر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا جس کے پاس اس کو جانا تھا۔ آج پھر ایک مریض کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ پیشہ تو میں نے چن لیا تھا مگر نہ جانے کیوں مجھے اس پیشے سے اب نفرت ہونے لگی تھی۔ وجہ صرف یہاں پر رہ کر ہر طرح کا مریض دیکھنا اور ان کی موت کو دیکھنا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے یہاں آنے والا ہر مریض صحت یاب ہو جائے۔ باہر ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں بھی گھر کے لیے روانہ ہو رہی تھی جب اچانک سے ایک مریض کو اسٹریچر پر لایا گیا۔ میں جلدی سے واپسی کے لیے مڑی اور اس مریض کو روم میں شفٹ کیا۔ اس کی ساری ہسٹری جاننا چاہی تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کو لے کر آئے تھے وہ مریض ان کے گھر کا یتیم نوکر ہے اور وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ میں نے حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا اور حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی جو اپنے نوکر کو بھی اتنے مہنگے ہسپتال میں لے کر آئے تھے۔ میں نے جلدی سے اس مریض کا علاج شروع کر دیا، اس کو ڈرپ لگائی اور پھر اپنے گھر فون کرنے باہر کو آ گئی۔
میں نے فون نکالا اور گھر پر بتایا کہ میں آج دیر سے گھر آؤں گی۔ میں واپس اس مریض کے پاس گئی تو وہاں پر صرف مریض ہی تھا، باقی سب واپس جا چکے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اگر مریض کے گھر والے ہوتے تو وہ اس کو تنہا چھوڑ کر کبھی نہ جاتے۔ تبھی میں اس لڑکے کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کب تک وہ ہوش میں آئے گا، یہی سوچ رہی تھی کہ مریض کی زبان سے ہلکے ہلکے الفاظ نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ پہلے سے بہتر ہوں، مگر مجھے یہاں پر کون لے کر آیا؟ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے مالک تمہیں یہاں پر لے کر آئے تھے، مگر اب وہ تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ تم اپنا نام بتاؤ، ابھی کچھ دن تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میرا نام مصطفیٰ ہے۔ وہ لڑکا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، نہ جانے کیوں بار بار میری نظر اسی لڑکے پر جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو تمہیں ہوا کیا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نہیں جانتا، بس مجھے یاد ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے اس لڑکے سے باتیں کرنے میں اچھا لگ رہا تھا، ایک عجیب سی دلچسپی ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم آئے کہاں سے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں شروع سے مالکوں کے گھر رہتا ہوں، میں یتیم ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تبھی مجھے اس شخص پر بہت ترس آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یتیم ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم آرام کرو، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو مجھے بتا دو۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہاں بھوک تو لگ گئی ہے، مگر میرے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، یہاں پر کھانا مفت ملتا ہے۔ اور تبھی ایک سویپر کو میں نے کچھ پیسے دیے اور اسے کہا کہ باہر سے کھانا لا دو۔ سویپر میری بات مان کر مجھ سے پیسے لے گیا اور جا کر کھانا لے آیا تھا۔ میں نے اس کو سیدھا کر کے بیٹھنے میں اس کی مدد کی تو وہ کہنے لگا تم بہت اچھی نرس ہو، ایسی نرس میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں اس کی بات پر مسکرانے لگی اور کہا کہ چلو اب زیادہ باتیں مت کرو، تمہارے لیے اتنی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور اٹھ کر کھانا کھاؤ تاکہ پیٹ میں کچھ جائے اور تم ہمت کر سکو اپنی بیماری سے لڑنے کی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا اور میں بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ کھانا کھا لے گا تو جو باقی کھانا ہوگا وہ میں کھا لوں گی۔ کافی دیر اس کے کھانا کھانے کے بعد مجھے لگا کہ کھانا ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ وہ مسلسل کھا رہا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میں مروتاً مسکرا دی تاکہ اس کو شک نہ ہو کہ میں کھانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کھانا بہت لذیذ تھا، مجھے تو بہت مزہ آیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور دل میں سوچا کہ آج رات بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ کھانا کھاتے ہی وہ دوسری طرف چہرہ کر کے کروٹ لے کر لیٹ گیا اور میں نے جیسے ہی کھانے کا شاپر پکڑا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کھانا بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں نے چونک کر اس شخص کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ اس نے کیا کھایا ہے، اگر کھانا بالکل ویسے ہی تھا تو۔ میں نے خاموشی سے وہ شاپر اٹھایا اور ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور وہاں بیٹھ کر کچھ دیر کھانے کو گھورتی رہی۔ مجھے تو یہ کوئی جادو لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے وہ کھانا کھانا شروع کیا تو آدھے سے زیادہ کھانا کھا کر میرا پیٹ بھر گیا۔ تب مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں اپنے ڈیسک پر ہی سر رکھ کر سو گئی۔ میں نے اگلی صبح اٹھ کر دیکھا تو میں اپنے گھر پر تھی۔ میرا دماغ جب حاضر ہوا تو میں نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پر کیسے آ گئی۔ میں تو رات میں ہسپتال میں تھی، مگر اس وقت میں اپنے گھر پہ کیا کر رہی ہوں؟ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ مجھے یہاں پر کون لے آیا ہے؟ مجھے تو اس وقت ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور کپڑے بدل کر جیسے ہی اماں کے پاس آئی تو اماں سے کہا کہ اماں میں رات گھر کس طرح آئی؟ میں تو ہسپتال میں تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ تم کس وقت گھر آئی ہو، مجھے لگا کہ تمہارے پاس چابی ہوگی، اس لیے رات دیر سے تم گھر آ گئی تھی اور آتے ہی اپنے کمرے میں سو گئی۔ وہ تو صبح جب میں نے تمہیں تمہارے کمرے میں دیکھا تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ رات تم گھر آ چکی تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور جلدی سے ناشتہ کر کے میں ہسپتال کے لیے نکل گئی۔ کل جو نیا مریض آیا تھا اس کو بھی دیکھنا تھا کہ وہ کیسا ہے، اسی لیے جلدی سے وہاں پر پہنچی۔ مجھے آج کچھ دیر ہو گئی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا
کہ کہیں اس مریض کو کسی نرس نے غلط انجیکشن نہ لگا دیا ہو۔ میں جھٹ سے وہاں پہنچی اور دیکھا تو وہ مریض سو رہا تھا۔ مصطفیٰ، اٹھو، صبح ہو گئی ہے، اٹھ کے ناشتہ کر لو اور پھر تمہاری دوائیوں کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ میرا چہرہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں اور دوائی بھی کھا چکا ہوں۔ ایک نرس آئی تھی، اس نے مجھے ناشتہ بھی کروا دیا اور دوائیاں بھی دے دی۔ میں نے حیرت سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا کہ بھلا میرے علاوہ اس کو کس نے دیکھا ہے۔ میں اسٹاف روم میں گئی اور وہاں جا کر کہا کہ مصطفیٰ نامی پیشنٹ کو کس نے دیکھا ہے؟ تبھی ایک نرس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے۔ میں نے باقی اسٹاف کی طرف دیکھا اور اشارتاً پوچھا کہ یہ نئی نرس ہے کیا؟ وہ ایک نئی نرس تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوں، میں نے اسے دیکھ لیا تھا، آپ شاید آج تھوڑا لیٹ آ گئیں، اسی لیے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھیں، یہاں کا رول ہے کہ جو جس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہی اس کو دیکھتا ہے۔ میں لیٹ ہو گئی تھی مگر چھٹی تو نہیں کی تھی نا، اور چھٹی کرنے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ بتانا ضرور ہوتا ہے تاکہ کوئی اور نرس اس کو دیکھ سکے، اور اس کی تو ساری دوائیاں میرے پاس تھیں، پھر آپ نے کس طرح اس کو دیکھ لیا؟ اتنی ہی دیر میں باہر سے ایک نرس آئی اور آ کر کہنے لگی، رضیہ، آپ کو آپ کا پیشنٹ بلا رہا ہے۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگی اور مصطفیٰ کے پاس آ کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے مصطفیٰ؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے بھلا کیا ہونا ہے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ پھر آپ نے مجھ کو بلایا کیوں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ایسے ہی آپ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی اور کہا کہ میں نے باقی پیشنٹس کو بھی دیکھنا ہے، ابھی تو دن چڑھا ہے، سارا دن کام کروں گی اور پھر رات کے وقت آپ سے باتیں کروں گی، تب تک آپ آرام کریں اور میں ذرا باقی مریضوں کو دیکھاؤں۔ مصطفیٰ معصوم سا جوان لڑکا تھا۔ شام ہوتے ہی میں اس کے پاس گئی تو وہ مجھ سے کچھ ناراض سا لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی ناراضگی پر ہنسی آ گئی اور میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے جان بوجھ کر تو یہ سب نہیں کیا نا، اور پھر بھلا مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اس طرح مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے مصطفیٰ کو بتایا اور پھر اسے کہا کہ اچھا، اب آپ جتنی چاہیں مجھ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کہنے لگا کہ مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا کر اپنے پیشنٹس دیکھیں۔ میں زور سے ہنس پڑی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، مگر اتنی زور سے مت ہنسا کریں، اتنی زور سے ہنسنا مردوں کی نشانی ہے، وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر جاتا ہے۔ میں مصطفیٰ کو منا کر اس سے باتیں کر رہی تھی، پھر میں نے اس سے گھر جانے کی اجازت مانگی اور کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہوگا۔ تبھی میں ابھی ہسپتال سے نکلنے ہی والی تھی جب رات میں اچانک سے تیز بارش ہونے لگی۔ میں نے چونک کر باہر کا منظر دیکھا تو وہاں اس قدر طوفانی بارش تھی کہ وہاں پر سے کسی کا جانا بہت مشکل تھا۔ میری نظر مصطفیٰ پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں پر اتنا برا پھنس گئی ہوں اور آپ بارش دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تب وہ بھی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بارش بہت پسند ہے، دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ میں نے کہا خاک خوبصورت لگتی ہے، میں نے گھر جانا تھا اور اب پھر مجھے یہاں پر ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بارش ہونے پر نہ جانے کیوں بہت غصہ آ رہا تھا، پر دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید مصطفیٰ نے دعائیں کر کر کے بارش منگوائی ہے، کیونکہ وہی مجھے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھی اور جانے لگی جب مصطفیٰ کہنے لگا کہ اس سب میں میرا کیا قصور ہے، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ میں نے خود کو پرسکون کیا اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں تو خود سے ناراض ہوں۔ میری اماں گھر پر اکیلی ہوتی ہیں اور مجھے نوکری کی وجہ سے ان کو سارا دن اکیلے چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک رات ہی ہوتی ہے جو ان کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، وہ بھی میں یہاں پر ہی گزار دوں گی تو وہ اکیلی کیا کریں گی؟ تبھی میں نے افسردہ سی ہو کر وہاں سے جانا چاہا۔ تب مصطفیٰ کہنے لگا کہ جس قدر تیز بارش ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے جلدی ختم ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہوں، آپ گھر چلی جائیں۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس قدر تیز بارش ہے، اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوگی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ چلیں ٹھیک ہے، جب تک بارش ختم نہیں ہوتی تب تک آپ میرے پاس بیٹھ جائیں۔
میں نے گہرا سانس کھینچا اور اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، پیچھے سے کہاں کے رہنے والے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میرے ابا ایک مالی تھے اور یہاں شہر میں ہی ایک گھر میں کام کرتے تھے۔ چونکہ میں بھی ایک مالی کا بیٹا تھا تو اکثر ابا کے ساتھ آ جایا کرتا تھا۔ وہ گھر کوئی عام گھر نہیں، بہت بڑا گھر تھا۔ میں بھی بچہ تھا، اسی لیے اس گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا اور ہمیشہ خواہش کرتا کہ کاش یہ میرا گھر ہوتا، میں یہاں پر رہتا۔ میں مصطفیٰ کی باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ ہر بچے کی طرح اس کی بھی خواہشات تھیں، اور پھر نہ جانے کیوں مجھے اس کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں اتنے غور سے اس کی سب باتیں سن رہی تھی کہ مجھے یہ تک بھول گیا کہ مجھے گھر بھی جانا تھا۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہونا کیا تھا، میرے ابا نے جوانی سے بڑھاپے تک ساری زندگی ان کے لیے گزار دی، اور پھر ایک روز ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میں نہ صرف مالی کا کام کرتا تھا بلکہ ان کے گھر کے بھی کئی کام کر دیا کرتا تھا۔ میں بچپن سے ان کے گھر رہا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا۔ میں تو یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں، اگر میں گھر سے نکالا جاتا تو میں کہاں جاتا؟ میرے تو آگے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں، ایک ابا ہی ابا تھے، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پھر بھلا میرا اور کون تھا جس کے پاس میں جا کر رہتا؟ اسی لیے میں اسی گھر میں رہنے لگا۔ میں اس گھر کا یتیم نوکر تھا اور غریب بھی۔ میں نے کبھی اپنی خواہشات اپنی آمدنی سے بڑھ کر ظاہر نہیں کی تھی۔ میں نے بہت سی ایسی چیزیں بچپن میں نہیں دیکھی جن پہ میرا حق تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا جب میرے پاس سب کچھ ہوگا۔ مگر یہ بیماری نہ جانے کہاں سے لگ گئی۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، یہ بیماری اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے، تم بھی پریشان نہ ہو، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، اب دیکھو کتنے بہتر لگ رہے ہو۔ تبھی وہ کہنے لگا اب آپ بھی اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ یہاں تک کیسے آئیں۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا کہ یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گی، بس ابھی باہر دیکھوں کہ اگر بارش ہلکی ہوئی ہے تو میں گھر جاؤں۔ تبھی مصطفیٰ اتنے غصے میں کہنے لگا کہ آپ کو گھر جانے کی کس بات کی جلدی ہے؟ اس کا بولنے کا انداز اور اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں ایک دم گھبرا گئی۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک لگ رہی تھی کہ میں ڈر گئی۔ میں نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ آپ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ تبھی وہ ایک دم پرسکون ہو گیا اور کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں اتنے غصے میں نہیں بولنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید طبیعت کی وجہ سے میں چڑچڑا ہو گیا ہوں، اسی لیے میں آپ سے غصے میں بول گیا۔ مگر میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ مصطفیٰ نے ایک دو دفعہ مجھے آوازیں دیں مگر میں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا، اور باہر آ کر دیکھا تو باہر بارش بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ابھی تو اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور ابھی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ میری زندگی میں اچانک سے کیا ہونے لگا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کوٹ اتارا اور جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ بارش تیز ہوتی مجھے گھر پہنچنا تھا۔ میں جلدی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے پیچھے راستے پر کوئی آ رہا ہے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ بارش ہونے کی وجہ سے اور کچھ آدھی رات کی وجہ سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں تھا۔ میں پیدل چل رہی تھی، تبھی مجھے اچانک سے خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر لی تاکہ میں جلدی سے گھر پہنچ سکوں۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت کی فکر تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، اسی لیے میں نے نظر انداز کر دیا اور تیز تیز چلنے لگی۔ میں بہت مشکل سے گھر پہنچی۔ اماں کہنے لگی کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے ایسا لگا جیسے آج میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا تھا۔ اماں بھی پریشان ہو گئی۔ پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے اماں سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ پریشان ہو گئی ہوں گی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو شاید ہمارے حالات ایسے نہ ہوتے، میں تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتی۔ یہ دنیا درندوں کی ہے، یہاں پر انسان کم ہی بستے ہیں، لیکن کیا کریں، یہ گھر ہی تمہارے سر پر چل رہا ہے۔
میں نے اماں سے کہا کہ ماں، آپ کو بتانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے گھر پہنچ گئی ہوں نا۔ اور پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ رات ہو چکی تھی، اسی لیے اکیلے آنے میں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اور کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اب جلدی سے مجھے کھانا دے دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اماں نے مجھے جلدی سے کھانا دیا اور میں کھانا کھانے لگی، اور پھر میں اماں کے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ بار بار یہی خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے میرے پیچھے کون تھا۔ ساری رات کروٹوں میں گزری۔ اگلی صبح میں نے اماں سے کہا کہ آج میں جلدی گھر آنے کی کوشش کروں گی۔ اماں کہنے لگیں ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا اور جلدی گھر لوٹ آنا۔ میں ہسپتال آئی تو آج مصطفیٰ جلدی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ پریشان ہونے کی وجہ سے آج میرا کسی سے کوئی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں نے مصطفیٰ سے بھی کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے اس کو دوائیاں دینے لگی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ آپ ابھی تک رات کی وجہ سے ناراض ہیں، میں نے آپ سے معافی مانگی تھی۔ میں نے مصطفیٰ کی طرف چونک کر دیکھا اور سر جھٹک دیا اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں کچھ پریشان ہوں اس لیے خاموش ہوں، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ تبھی مصطفیٰ کہنے لگا کیسی پریشانی، کیا ہوا ہے آخر؟ میں نے اسے بتایا کہ رات تمہارے ساتھ باتیں کرنے میں مجھے دیر ہو گئی، اور پھر جب میں گھر جانے کے لیے نکلی تو مجھے ایسے لگا جیسے شاید میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے پھر کیوں بار بار مجھے وہم ستا رہے تھے۔ اس پر سونے پر سہاگا گھر گئی تو غلطی سے اماں کو سب بتا بیٹھی۔ وہ بھی ساری رات پریشان رہی ہوں گی، مجھے بھی ساری رات نیند نہیں آئی، بس اسی لیے اب خاموش ہوں کیونکہ دل نہیں کر رہا کسی سے بات کرنے کو۔ اور مصطفیٰ، آج تمہارا آخری دن ہے اس ہسپتال میں، کل تمہیں چھٹی مل جائے گی اور پھر تم کل گھر جا سکو گے۔ مگر میری بات پر مصطفیٰ ایک دم خاموش ہو گیا اور افسردگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ مریض یہاں سے جاتے ہوئے پرسکون اور خوش ہوتے ہیں، اور یہ تو اداس ہو گیا ہے۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اپنے گھر واپس جا رہے ہو۔ لوگ تو شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں سے جان چھوٹ گئی، مگر تم ہو کہ اداس ہو رہے ہو۔ تبھی مصطفیٰ کہنے لگا کہ آپ تو گھر پر نہیں ہوں گی نا، پھر میں کس سے باتیں کیا کروں گا؟ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہارے اپنے ہوں گے وہاں پر جن کے ساتھ تم نے اپنا بچپن گزارا ہے، اپنی ساری زندگی گزاری ہے، تمہیں وہاں پر میری کیا ضرورت ہوگی؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ ایک ہفتہ ہی گزارا ہے، مگر اس ایک ہفتے میں مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے، لیکن آپ کو ابھی تک میری عادت نہیں ہوئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ میں آپ کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا، مگر آپ میرے دل پر پورے روب کے ساتھ حکمران بن کر بیٹھ گئی ہو۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہاں، آپ بھلا مجھ سے کیوں ایسی باتیں کرنے لگی؟ میں غریب جو ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں آپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکوں۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تم غلط سوچ رہے ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسی باتیں سوچ ہی کیوں رہا ہے، لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ بھی مجھے غریب کہہ دیتی تو میری ذات پر کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ میں تو ابھی تک صرف یہی تو طعنہ سنتا آیا ہوں، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے، اسی لیے آپ فکر مت کریں، مجھے آپ کی کسی بات کا کوئی برا نہیں لگا۔ میں نے مصطفیٰ کو کہا کہ نہیں، تم ایسی کیوں باتیں کر رہے ہو؟ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، تمہارا دل دکھانے کا تو بالکل نہیں۔ نہ جانے کیوں اس کی ایسی باتیں مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہاں سے جانا بہتر سمجھا، مگر سٹاف روم میں بھی آ کر میں صرف یہی سوچتی رہی کہ میں نے کہیں اس کا دل تو نہیں دکھا دیا۔ یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں واپس اس کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنے مالکوں کو میرے گھر اپنے رشتے کے لیے بھیجو، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور پھر ایک دم ہڑبڑا کر کہنے لگا کیسی شرط؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں میرا کہا ماننا ہوگا،
شادی کے بعد ہم تمہارے مالک کے گھر نہیں رہیں گے، بلکہ تمہیں میرے ساتھ میرے گھر پر رہنا ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میری اماں اکیلی ہوتی ہیں، اسی لیے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پہلے تو وہ میری بات پر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس بات پر کسی بھی طرح نہیں مانے گا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی تو اپنے مالکوں کے پاس رہ رہا تھا، اور بھلا وہ میرے ساتھ رہنے پر کیوں راضی ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اگر میری یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بس اس انتظار میں تھی کہ کب وہ اس رشتے کے لیے انکار کرے گا، مگر اس کے جواب نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تمہارے ساتھ میں تمہارے گھر میں رہوں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہو جائے گی کہ تم اور اماں گھر پر رہا کرنا اور میں کمانے کے لیے باہر جایا کروں گا۔ اس طرح مجھے کسی گھر کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا، اور ہماری گزر بسر بھی اچھی ہو جائے گی، اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ میں نے حیرت سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی، جیسے مجھے کوئی پیغام دے رہی ہو۔ میں نے لمبا سانس لیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل ہی اپنے گھر والوں کو بھیج دینا، اور اتنا کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز میں نے جان بوجھ کر ہسپتال سے چھٹی کی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ واقعی مصطفیٰ گھر پر رشتہ لے کر آتا ہے یا نہیں۔ دوپہر ہو چکی تھی، مگر ابھی تک دور دور تک مصطفیٰ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو شکر ہے اسے عقل آ گئی اور اس رشتے سے اس کا دل اٹھ گیا۔ دوسری طرف میں نے اماں کو بھی سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اماں بھی کہنے لگی تھی کہ وہ بے وقوف تھوڑی ہے کہ اپنی ساری زندگی کی وفاداری چھوڑ کر وہ تمہارے ساتھ آ کر رہنے لگے گا۔ شام ہوئی تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے نہیں لگتا کہ مصطفیٰ آئے گا۔ تبھی اماں کہنے لگی، یہ تو اچھی بات ہے، تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا۔ ابھی ہم دونوں ماں بیٹی باتیں کر ہی رہی تھیں جب باہر سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ جاؤ دیکھو شاید کوئی پڑوسن ہو۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے مصطفیٰ اور اس کا ایک مالک کھڑا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے اماں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ اماں دروازے پر آئیں اور آ کر کہنے لگیں، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ باہر مصطفیٰ۔ اماں نے جیسے ہی باہر ہو کر دیکھا تو سامنے مصطفیٰ اور اس کے مالک کو کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، آپ لوگ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آئے نا۔ مصطفیٰ اور اس کا مالک اندر آئے تو اماں نے ان کے آگے چائے پیش کی تھی۔ تبھی مصطفیٰ کا مالک کہنے لگا کہ مجھے مصطفیٰ نے شام میں ہی بتایا کہ اس کا رشتہ لے کر آنا ہے، اگر صبح سے بتایا ہوتا تو ہم دوپہر میں ہی آ جاتے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی رات کو آنا پڑا۔ مگر اماں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ مجھے یقین ہے کہ مصطفیٰ نے آپ کو سب حقیقت بتائی ہوگی، وہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ تبھی اس کا مالک کہنے لگا، جی جی، مصطفیٰ نے سب کچھ بتایا ہے، یہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اور ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر ہی لیا، ورنہ ہم لوگ تو بہت عرصے سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ کوئی لڑکی دیکھ کر شادی کر لے، آخر کب تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ بہرحال ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آپ ہمیں بتا دیں کہ کب ہم بارات لے کر آئیں۔ بارات میں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، صرف گواہ ہوں گے اور مصطفیٰ ہوگا۔ اماں مان گئی، کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جب سب کچھ اتنی سادگی سے ہی ہونا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے، اگلے ہی ہفتے ہم نکاح رکھ لیتے ہیں۔ اس پر مصطفیٰ اس بات پر مان گیا اور اس کے مالک بھی، اور ایک ہفتے کے اندر اندر میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ مصطفیٰ کمرے میں آیا تو مجھے اس سے کوئی خاص امید نہیں تھی، روایتی شادیوں کی طرح میری شادی تو ہوئی نہیں تھی، پھر بھلا مجھے اس سے کیا امید ہوتی۔ مصطفیٰ کمرے میں آیا تو میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر مجھے دی۔ میں نے حیرت اور سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے، میں مانتا ہوں کہ ہماری شادی ویسے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی، مگر میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں کہ آپ کو منہ دکھائی میں کچھ دے سکوں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر یہ مالکوں کے پیسے کی ہے تو مجھے نہیں چاہیے، آپ انہیں واپس کر دیں، جب آپ کمانے لگیں گے تو میں آپ سے منہ دکھائی خود لے لوں گی۔
تبھی وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مالکوں کی نہیں ہے، یہ میرے ابا نے میرے لیے کچھ پیسے جوڑے تھے، بس ان پیسوں سے یہ تحفہ آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ میں نے خوشی خوشی وہ تحفہ پکڑا اور جیسے ہی اس ڈبی کو کھولا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں اتنا خوبصورت طلسماتی نگ تھا اور اس کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ میں ایک مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے رہ گئی۔ میں نے بے یقینی سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے ابا کے پاس اتنے پیسے تھے کہ تم اس کے ذریعے یہ ہیرے کا نگ لے آئے ہو؟ تب مجھے اس نے ایک ایسی حقیقت بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میں بس تمہیں آزما رہا تھا اور تم میری آزمائش پر پورا اتر آئی۔ مجھے تم جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی، پھر بے شک وہ انسانی روپ میں ہی کیوں نہ ہوتی۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، انسانی روپ سے کیا مراد ہے؟ آپ بھی تو ایک انسان ہی ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ یہ ہیرا عام ہیرا نہیں ہے، تم اس کو جس بھی مریض کے اوپر رکھو گی وہ صحت یاب ہو جائے گا، اس ہیرے میں اتنی برکت ہے۔ مصطفیٰ کہنے لگا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک شاہی جن زادہ ہوں۔ میں نے تمہیں ہسپتال میں ہی پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور تمہاری عادتیں مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ تم کسی کے مر جانے پر اتنی افسردہ ہوتی تھی جیسے کسی کا نہیں بلکہ تمہارا ہی اپنا کوئی گیا ہو۔ اتنی نرم دل اور اچھی لڑکی مجھے کہاں سے مل سکتی تھی؟ بس مجھے اسی روز سے تمہارا انتظار تھا کہ کب تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ اور میری زندگی کو پر رونق بنا دو، مگر اس کے لیے مجھے بہت پاپڑ بیلنے پڑے۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے مریض بن کر بیمار ہونے کا ناٹک کیا اور پھر آخر کار تمہارا مصطفیٰ پہ ہی دل آیا۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم انسان نہیں ہو کیا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں شاہی جن زادہ ہوں اور تمہاری محبت میں ہی یہاں تک آیا ہوں۔ اب تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، لیکن فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، مگر اب بس اور نہیں، اب صرف تمہیں خوشیاں ہی دیکھنی ہیں اور میں تمہیں ہر طرح کی خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں سمجھایا نا کہ تمہیں مجھ سے خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں ایک جن زادے کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں ایک انسان ہوں اور ایک جن زادے کے ساتھ رہنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے تو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، تبھی میں نے اس کو ایسے کہنا شروع کر دیا، مگر وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے ساتھ رہنے کے علاوہ۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری زندگی بہت اچھے سے اور خوشی سے گزرے تو خاموشی سے میرے ساتھ زندگی گزارتی رہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا، کبھی تمہیں تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر حقیقتاً اس نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے میری نوکری چھڑوا دی، وہ مجھے ایک ایسے محل نما گھر میں لے گیا جہاں پر جانے کا صرف میں خواب ہی دیکھ سکتی تھی۔ کہانیوں میں ہی میں نے ایسے گھروں کے بارے میں سنا تھا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایسے گھر میں بھی جاؤں گی۔ مجھے وہ رانیوں کی طرح رکھتا تھا۔ ایک روز مصطفیٰ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ وہ ہیرے کا نگ تمہارے پاس ہی ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس کو بہت سنبھال کر رکھنا ہوگا، سننے میں آیا ہے کہ اس نگ کے پیچھے ہمارے دشمن لگے ہیں، کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے تم اب ویسے ہی کرو گی جیسا میں کہوں گا۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ کبھی مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے۔ مصطفیٰ کی بات نے ایک مرتبہ تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ مصطفیٰ کہنے لگا، میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں نقصان ہوگا، میں نے بس اتنا کہا ہے کہ تمہیں نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے لیے میں ہوں نا، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ مجھے یہاں پر بھیجا کس لیے گیا ہے؟ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ہی، اور تمہیں میرے ہوتے ہوئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں ہوں تب تک تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تمہارے اوپر گرم ہوا بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی
اور کہا کہ اس نگ کو تم اپنے پاس رکھ لو۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ نگ میرے پاس محفوظ نہیں ہے، بس مجھے تم سے ایک درخواست کرنی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیسی درخواست؟ اس پر وہ کہنے لگا کہ تمہیں میرے ساتھ میری دنیا میں جانا ہوگا کچھ وقت کے لیے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں واپس یہاں پر لے آؤں گا۔ تم ہمیشہ یہاں پر ہی رہو گی اپنی ماں کے ساتھ، مگر ابھی فی الوقت کے لیے تمہیں میرے ساتھ میری دنیا میں جانا ہوگا، کیونکہ تم اس وقت میری طاقت ہو، تم میری سلطنت کی بنیاد ہو۔ اگر تم وہاں پر میرے ساتھ نہ گئی تو ہمارے دشمن میری سلطنت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس وقت تم میری طاقت ہو، اسی لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سب اتنی جلدی میں ہو رہا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں مصطفیٰ کو کیا جواب دوں۔ تبھی میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دو، اتنی جلدی میں تمہیں کس طرح جواب دے سکتی ہوں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تمہیں جلد ہی فیصلہ لینا ہوگا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی یا نہیں۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ مصطفیٰ، میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنی اماں کو کس کے حوالے کر کے جاؤں گی؟ کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جاؤں گی؟ تم ان کے بارے میں بھی تو سوچو، وہ اکیلی یہاں پر کس طرح زندگی گزاریں گی؟ مصطفیٰ بھی گہری سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہم اماں کو بھی ساتھ لے جائیں گے، لیکن تمہیں وہاں پر اماں سے دور رہنا ہوگا تاکہ اماں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں اماں کو ساتھ اس لیے نہیں لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اماں کو کوئی نقصان نہ آئے۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اماں کو ساتھ لے کر جائیں گے اور میں اماں کے پاس بھی نہیں رہوں گی، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ وہاں پر اماں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اماں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اماں کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ مصطفیٰ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ میں مصطفیٰ کے ساتھ اس کی سلطنت میں چلی گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ انسانوں کی بستی ہے یا جنات کی بستی، ہم سبھی ایک جیسے تھے۔ میں نے حیرت سے مصطفیٰ سے کہا کہ یہاں پر تو سب لوگ انسانوں کی طرح ہی دکھتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہاں، اور تمہیں کیا لگتا تھا کہ یہ لوگ انسانوں کی طرح نہیں دکھتے؟ میں بھی تو انسان کی طرح ہی دکھتا ہوں، بس میں یہ جانتا ہوں کہ میں شاہ جنات میں سے ہوں۔ خیر، اب ہم پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور تمہیں اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو کہ تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو؟ یہ جو ہیرا میں نے تمہیں دیا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا، اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ تم انسان ہو، اور انسانوں کو جنات تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک ان کے پاس یہ ہیرا ہوگا۔ ہاں، دھیان رہے کہ مقابلے کے دوران یہ ہیرا کہیں گرنا نہیں چاہیے، جہاں یہ ہیرا گرے گا وہیں سے ہی تمہاری ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم مجھے ہی کیوں چن کے لائے ہو مقابلہ کرنے کے لیے، آخر مجھ میں ایسا کیا خاص تھا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تم میں دل تھا، اور جن کے پاس دل ہوتا ہے وہ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں، اور جب تم جنگ جیت جاؤ گی تو تمہارے لیے ایک اور انعام ہوگا جو میں تمہیں تب دوں گا جب تم یہ جنگ جیت جاؤ گی، اور تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ جنگ جیت کر دکھاؤ گی۔ میں نے حوصلہ باندھا اور سوچا کہ یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہیں، اگر ان کو میری ضرورت ہے تو میں تو خوش نصیب ہوں کہ جنات کے لیے بھی مجھے چنا گیا ہے، جو خود اپنا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے لیے میری جان بھی چلی جائے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اماں کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا تھا، ہر کوئی میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، ہر کوئی مجھے ملکہ ملکہ کہہ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں، مجھے کسی ریاست کی شہزادی بنا کر رکھا گیا تھا۔ میں اور مصطفیٰ آپس میں باتیں کر رہے تھے جب اچانک سے ایک ملازم ہمارے کمرے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے، ہماری مدد کیجیے۔ میں نے خوف کے مارے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، وہ کہنے لگا کہ اب تمہارے امتحان کی باری ہے، کیا تم اس امتحان میں کامیاب ہو سکتی ہو؟ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، کیا تمہیں میری قابلیت پر یقین نہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ اگر تمہاری قابلیت پہ یقین نہ ہوتا تو تمہیں یہاں پر کیوں لے کر آتا؟ اور پھر میں نے اس کے دشمنوں سے جنگ لڑی اور میں وہ جنگ جیت گئی۔ میں نے مصطفیٰ کی دشمنوں کی فوج کو نیست و نابود کر دیا
اس سب میں مجھے بھی بہت زیادہ زخم آئے تھے، مگر مجھے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے پرواہ تھی تو صرف ان لوگوں کی جن کی میں نے زندگی بچائی تھی۔ مصطفیٰ میرے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آج سے تم میرے اوپر بھی حکمرانی کر سکتی ہو۔ آج میں تمہارا غلام ہوں۔ تم نے میری سلطنت کو بچا کر جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ تمہارا مجھ پر اور میری سلطنت پر احسان تھا، اور یہ احسان میں ساری زندگی نہیں چکا سکوں گا۔ بس تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ تم میری سلطنت کی شہزادی ہو۔ اب تم پر ہی ہے کہ تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو یا واپس جانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گا۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ یہاں پر رہنا میرے لیے مشکل ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں یہاں پر بھی سب سے میرا دل لگ گیا ہے۔ اب ان سب کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں جا رہا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارے انعام کی باری ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ تم جب چاہو تم یہاں آ سکتی ہو، اور جب چاہو تم واپس اپنی دنیا میں بھی جا سکتی ہو۔ تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی میں واپس آ گئی تھی، اپنی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ مگر جب جب شاہ جنات کو میری ضرورت پڑتی تو میں واپس چلی جاتی اور ان کی مدد کرتی۔ کچھ لوگوں کو خدا صرف لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی بناتا ہے، اور میں انہی لوگوں میں سے تھی۔ مصطفیٰ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میری اماں کے گزر جانے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ساتھ رہا۔ جب جب میں خود کو تنہا اور اکیلا سمجھتی تھی، اس نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، اور نہ ہی کبھی مجھے اکیلا کیا۔ وہ جنات میں سے ہو کر بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ آج میں اور مصطفیٰ اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے کبھی اس نے محسوس ہونے ہی نہیں دیا کہ وہ جنات میں سے ہے، اور شکر یہ تھا کہ ہمارے بچے بھی انسان تھے